الرحیم جائن اور اوادم والا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ دو حمزے متحرکہ اگر جمع ہو جائیں تو دیکھیں گے کوئی ایک مکسور ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک حمزہ مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک حمزہ مکسور نہ ہو تو پھر دوسرے حمزے کو واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو حمزے متحرکہ جمع ہو جائیں تو دیکھیں گے کوئی ایک مکسور ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک حمزہ مکسور نہ ہو تو پھر دوسرے حمزے کو واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک حمزہ مکسور ہو، اس کی مثال جیسے جائن اور ائمتن۔ جائن اصل میں جائعن تھا، یا واقع ہوئی الف فاعل کے بعد اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو جائعن ہو گیا۔ اب دو حمزے جمع ہو گئے، دوسرا مکسور ہے تو دوسرے کو یا کیا، جائعن ہو گیا۔ یا پر ضمہ ثقیل تھا، اس کو گرا دیا تو جائین ہو گیا۔ التقاء ساکنین ہوا، یا اور تنوین میں یا کو حذف کر دیا تو جائن ہو گیا۔ جائن اصل میں جائعن تھا، یا واقع ہوئی الف فاعل کے بعد اس کو حمزہ کیا تو جائعن ہو گیا۔ اس کے بعد دو حمزے متحرکہ جمع ہوئے، ایک مکسور ہے تو دوسرے کو یا کیا، جائعن ہو گیا۔ یا پر ضمہ ثقیل تھا، اس کو گرا دیا تو جائین ہو گیا۔ التقاء ساکنین ہوا، یا اور تنوین میں یا کو حذف کر دیا تو جائن ہو گیا۔ ائمتن اصل میں تھا ائمتن، دو حمزے متحرکہ جمع ہوئے، دوسرا مکسور ہے تو دوسرے کو یا کر دیا، ائمتن ہو گیا۔ اور اگر کوئی ایک مکسور نہ ہو، اس کی مثال اوادم و اوملو، اصل میں تھا اعادم اور اؤملو۔ دو حمزے متحرکہ ہیں، کوئی ایک مکسور نہیں ہے تو دوسرے کو واو کیا، اوادم اور اوملو ہو گیا۔ کوئی ایک حمزہ مکسور نہ ہو، اس کی مثال اوادم و اوملو، اصل میں تھا اعادم اور اؤملو۔ دو حمزے متحرکہ جمع ہوئے، کوئی ایک مکسور نہیں ہے تو دوسرے کو واو کر دیا، اوادم اور اوملو ہو گیا۔ صرفیاں ای قاعدہ بعض صرفیوں پر رد کرتے ہیں۔ بعض صرفی کہتے ہیں کہ دو حمزے متحرکہ جمع ہو جائیں، کوئی ایک مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ بعض صرفی کہتے ہیں دو حمزے متحرکہ ہوں، کوئی ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ ان پر رد کر دیا کہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مشہور قراءات، بعض متواتر قراءات میں تو لفظ ائمتن آیا ہے، دونوں حمزے اپنی جگہ پر ہیں، کوئی ایک دوسرا حمزہ یا سے تبدیل نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ یہ قاعدہ جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ ان لوگوں پر رد کر دیا کہ یہ قاعدہ وجوبی نہیں ہے، اس لیے کہ بعض متواتر قراءات میں ائمتن ہے دوسرے حمزے کے ساتھ، وہاں وہ دوسرا یا سے تبدیل نہیں ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ قاعدہ وجوبی نہیں ہے بلکہ یہ قاعدہ جوازی ہے۔ آگے مکروہۃ والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ حمزہ جو واو مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ یا یائے تصغیر کے بعد واقع ہو، اس حمزہ کو ماقبل کی ہم جنس کر کے ادغام کرنا جائز ہے۔ وہ حمزہ جو واو مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ یا یائے تصغیر کے بعد واقع ہو، اس حمزہ کو ماقبل کی ہم جنس کر کے ادغام کرنا جائز ہے۔ واو مدہ زائدہ کے بعد حمزہ واقع ہو، جیسے مقروءۃ اصل میں تھا مقروءۃ، حمزہ واقع ہوا واو مدہ زائدہ کے بعد تو حمزہ کو واو کیا، واو کا واو میں ادغام کیا، مقروءۃ ہو گیا۔ حمزہ واو مدہ زائدہ کے بعد ہو، مقروءۃ اصل میں تھا مقروءۃ، حمزہ واقع ہوا واو مدہ زائدہ کے بعد اس حمزہ کو واو کیا، واو کا واو میں ادغام کیا، مقروءۃ ہو گیا۔ اور حمزہ یا مدہ زائدہ کے بعد واقع ہو، خطیۃ اصل میں تھا خطیئۃ، حمزہ واقع ہوا یا مدہ زائدہ کے بعد اس حمزہ کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، خطیۃ ہو گیا۔ خطیۃ اصل میں تھا خطیئۃ، حمزہ واقع ہوا یا مدہ زائدہ کے بعد اس حمزہ کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو خطیۃ ہو گیا۔ اور حمزہ واقع ہو یا تصغیر کے بعد اس کی مثال افیس اصل میں تھا افیس، حمزہ واقع ہوا یا تصغیر کے بعد اس حمزہ کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو افیس ہو گیا۔ افیس اصل میں تھا افیس،
حمزہ واقع ہوا یا تصغیر کے بعد اس حمزہ کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا تو افیسن ہو گیا۔ آگے خطایا والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ حمزہ جو الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ حمزہ جو الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے خطایا جو خطیئتن کی جمع ہے، اصل میں تھا خطایئ۔ یہاں پر یا واقع ہوئی الف کے بعد اور طرف سے پہلے، کنارے سے پہلے، اس یا کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر دیا تو خطائع ہو گیا۔ پھر جائن والا قاعدہ جاری ہوا کہ دو حمزے متحرکہ جمع ہوئے، ایک مکسور ہے تو دوسرے حمزے کو یا کیا، خطائع ہو گیا، خطائع۔ پھر یہ قاعدہ جاری ہوا جو ابھی ہم نے پڑھا کہ یہاں پر حمزہ واقع ہوا الف مفاعل کے بعد اور یا سے پہلے، اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو الف سے تبدیل کر دیا تو خطایا ہو گیا۔ خطایا والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ حمزہ جو الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے واقع ہو تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے خطایا جو خطیئتن کی جمع ہے، اصل میں تھا خطایئ۔ یا واقع ہوئی طرف سے پہلے اور الف کے بعد، اس یا کو حمزہ کیا تو خطائع ہو گیا۔ پھر جائن والا قاعدہ جاری ہوا کہ دو حمزے متحرکہ جمع ہوئے، دوسرا ایک مکسور ہے تو دوسرے حمزے کو یا کیا، یہ ہو گیا خطائع، خطائع۔ پھر اب یہ قاعدہ جاری ہوا کہ حمزہ واقع ہوا الف مفاعل کے بعد تو یا سے پہلے، اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے تبدیل کر دیا اور یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو خطایا ہو گیا۔ آگے یسل والا قاعدہ بیان کیا کہ وہ حمزہ متحرکہ جو ایسے ساکن کے بعد واقع ہو جو ساکن نہ مدہ زائدہ ہو نہ یا تصغیر ہو تو اس حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر اس حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ وہ حمزہ متحرکہ جو ایسے ساکن کے بعد واقع ہو جو ساکن نہ مدہ زائدہ ہو نہ یا تصغیر ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دے کر اس حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے یسأل قد افلح یرمی اخاہ، یرمی اخاہ اصل میں ہے یسأل قد افلح یرمی اخاہ۔ یہاں پر حمزہ متحرکہ واقع ہوا ساکن کے بعد اور وہ ساکن نہ تو مدہ زائدہ ہے نہ یا تصغیر ہے، تو اس حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر اس حمزہ کو حذف کر دیا تو ہو گیا یسأل قد افلح یرمی اخاہ، اصل میں ہے یسأل قد افلح یرمی اخاہ۔ حمزہ متحرکہ واقع ہے ایسے ساکن کے بعد کہ جو ساکن نہ تو مدہ زائدہ ہے نہ یا تصغیر ہے، تو اس کی حرکت ماقبل کو دے کر اس حمزہ کو حذف کر دیا تو ہو گیا یسأل قد افلح یرمی اخاہ۔